السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ عنقریب عنقریب ہمارا ہمارا ہندوستان کے ہندوستان ایک کے ایک بڑے بڑے شہر میں شہر میں سفر ہوا سفر تھا، ہوا تھا، تو تو وہاں وہاں ایک ایک سنجیدہ سنجیدہ قسم کے قسم کے صاحب صاحب فہم فہم آدمی نے آدمی نے یہ یہ واقعہ واقعہ سنایا جو سنایا ان کے جو ان کے ساتھ ساتھ پیش پیش آیا۔ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب جب واٹس واٹس ایپ پر ایپ ایک خبر خبر وائرل وائرل ہوئی ہوئی کہ کہ انہی کے انہی کے شہر کے شہر کے ایک ایک محلے کی محلے ایک کی پڑھی ایک پڑھی لکھی لکھی بچی نے بچی نے ایک ایک ہندو ہندو لڑکے سے لڑکے سے شادی کی شادی ہے، کی ہے، تو وہ تو وہ اس اس واقعے کی واقعے کی تحقیق کے تحقیق کے لیے لیے وہاں پر وہاں پر پہنچے۔ پہنچے۔ وہ وہ فرماتے ہیں میں فرماتے نے ہیں میں اپنے نے اپنے دوست کو دوست کو ساتھ لیا ساتھ لیا اور اس اور پتے اس پر پتے میں پر گیا۔ میں گیا۔ جا کر جا ہم کر نے ہم نے باہر کا باہر گیٹ کا گیٹ کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا تو تو اندر سے اندر سے ایک ایک بچی آئی، بچی ایک آئی، ایک لڑکی آئی۔ لڑکی آئی۔ اس نے اس نے اوڑھنی سے اوڑھنی اپنے سے اپنے چہرے کو چہرے کو چھپایا ہوا چھپایا تھا۔ ہوا تھا۔ آتے ہی وہ آتے ہی وہ بچی بچی بھڑک گئی بھڑک گئی اور اور اس نے ڈانٹنا ڈانٹنا شروع کر شروع دیا کر کہ دیا کیوں کہ آئے کیوں ہیں آئے آپ ہیں لوگ، آپ لوگ؟ گالیاں گالیاں دینے دینے کے کے لیے لیے آئے آئے ہیں، ہیں، برا برا بھلا بھلا کہنے کرنے کے کے لیے لیے آئے آئے ہیں۔ ہیں۔ جتنی جتنی گالیاں ہے دینا ہے آپ دے آپ لیں، دے لیں، جتنا جتنا ذلیل ذلیل کرنا کرنا ہے ہے مجھے مجھے کر کر کے کے چلے چلے جائیں جائیں یہاں یہاں پر۔ پر۔ اب اب تک تک جتنے جتنے لوگ لوگ ذلیل ذلیل کر کر کے کے گئے گئے وہ وہ کافی کافی نہیں نہیں تھا تھا کہ کہ تم تم لوگ لوگ بھی بھی آ آ گئے، گئے، جتنے جتنے لوگ لوگ ابھی ابھی گالیاں گالیاں دے دے کے کے گئے گئے وہ وہ کافی نہیں کافی ہوا نہیں کہ ہوا آپ کہ لوگ آپ ابھی لوگ آ ابھی گئے۔ آ گئے۔ تو وہ تو وہ بچی بچی بہت بہت بھڑک بھڑک کے کے بہت بہت کچھ کچھ سناتی سناتی رہی، رہی، غصے میں غصے میں بولتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ یہ یہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہم کہ لوگوں ہم نے لوگوں سر نے سر جھکا جھکا لیا لیا اور اور خاموشی سے خاموشی اس سے اس بچی کی بچی کی بات کو بات کو تسلی تسلی سے سے ہم ہم سنتے سنتے رہے۔ رہے۔ جب اس جب نے اس نے بات پوری بات پوری مکمل کر مکمل لی کر لی تو تو ان ان صاحب نے صاحب نے کہا کہ کہا کہ دیکھو دیکھو بیٹا، بیٹا، عمر کے عمر کے حساب سے حساب سے تم یا تو تم یا میری تو میری بیٹی کی بیٹی عمر کی کے عمر ہو کے یا ہو میری یا میری بہن کی بہن عمر کی کی عمر ہو۔ کی ہو۔ تو تو ہم لوگ ہم یہاں لوگ پر یہاں پر گالی دینے گالی کے لیے دینے کے نہیں لیے آئے، نہیں آئے، آپ کو آپ برا کو بھلا برا بھلا کہنے کے لیے کرنے کے نہیں لیے آئے، نہیں آئے۔ بس بس اتنا اتنا معلوم معلوم کرنا تھا کرنا تھا کہ کیا کہ یہ کیا بات یہ بات صحیح ہے صحیح کہ ہے کہ آپ نے آپ نے فلاں فلاں ہندو ہندو لڑکے سے لڑکے سے شادی کر شادی لی کر ہے۔ لی ہے۔ تو تو پھر پھر غصے سے غصے سے بھڑک گئی بھڑک گئی اور اس نے اور اس نے کہا میں نے کہا میں نے شادی کی شادی ہے، کی ہے، یہ بات یہ بات صحیح ہے، صحیح ہے، میں کیا میں کیا کرتی پھر؟ کرتی پھر؟ اس نے پھر آواز دے کر اپنی اپنی دو دو بہنوں بہنوں کو کو بلایا اور اور بلا بلا کر کر کہا کہا کہ کہ دیکھیں دیکھیں میری میری عمر اس عمر وقت اس وقت 32 32 سال ہے، سال ہے، یہ میری یہ میری بہن ہے، بہن ہے، اس کی اس عمر کی عمر 30 30 سال ہے، سال ہے، یہ میری یہ میری دوسری دوسری بہن ہے، بہن اس ہے، کی اس عمر کی عمر 28 28 سال ہے، سال ہے، کون ہم سے کون ہم سے شادی کرے شادی گا؟ کرے گا؟ یہ کہہ یہ کے کہہ کے پھوٹ 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 کے وہ پھوٹ کے رونے وہ لگی۔ رونے لگی۔ پھر اس پھر نے اس کہا نے کہا ہمارے ہمارے پاس پاس آفرز ہیں، آفرز ہیں، بایو بایو ڈیٹا ڈیٹا آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں لڑکوں کے، لڑکوں کے، اتنے اتنے ڈیمانڈز ہیں ڈیمانڈز ہیں اپنی اپنی کمیونٹی کے کمیونٹی کے لڑکوں کے، لڑکوں کے، اتنے اتنے ڈیمانڈز ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ وہ ڈیمانڈ ہم ڈیمانڈ ہم پورے نہیں پورے کر نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ وہ وہ لڑکی رونے لڑکی رونے لگی، لگی۔ تو پھر تو جو پھر ہے جو ہے ان ان صاحب نے صاحب نے تسلی دی تسلی ان دی کو ان اور کو پیار اور پیار محبت سے محبت سے بات کی، بات کی۔ تو ان تو ان بچیوں نے بچیوں نے ان ان دونوں کو دونوں گھر کو گھر بلایا اور بلایا اور اندر اندر بٹھایا، بٹھایا، کر بٹھا کر اپنے اپنے باپ کو باپ کو دکھایا کہ دکھایا کہ یہ دیکھو دیکھو یہ یہ ہمارے ہمارے باپ ہیں، باپ ہیں، یہ یہ پیرالائزڈ ہیں، پیرالائزڈ ہیں، ان کو ان کو پیرالسس ہو پیرالسس ہو چکا ہے، یہ چکا ہے، چل یہ پھر چل نہیں پھر نہیں سکتے، سکتے، بول بھی بول نہیں بھی نہیں سکتے۔ سکتے۔ کہا ہم کہا جب ہم چھوٹی جب چھوٹی 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 بچیاں تھیں بچیاں اس تھیں وقت اس وقت ہماری ماں ہماری کا ماں کا انتقال ہو انتقال گیا ہو تھا، گیا تھا، ہمارے ہمارے باپ نے ہماری ہماری پرورش کی پرورش کی خاطر خاطر دوسری دوسری شادی نہیں شادی کی، نہیں کی۔ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا، جو بچایا تھا، اس اس کے کے میں خاص گھر خاص انہوں نے انہوں نے بنایا تھا، بنایا تھا، وہ وہ گھر بھی گھر بھی ہمارے ہمارے باپ نے باپ نے بیچ دیا بیچ دیا تاکہ تاکہ بچیوں کی بچیوں کی پڑھائیاں پڑھائیاں مکمل ہو۔ مکمل ہو۔ گھر گھر بیچ کر بیچ کے کر کے ہمارے ہمارے ہم باپ نے ہم تینوں کو تینوں کو ایجوکیٹڈ ایجوکیٹڈ بنایا ہے۔ لیکن لیکن جتنے جتنے لوگ لوگ شادی شادی کے لیے آتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمیں ہمیں 4 چار اے اے سی سی چاہیے، کسی کو کار چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، پھر اس بچی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا دیکھو دیکھ کے بتاؤ کیا میں بدصورت ہوں، کیا میں بری ہوں، کیا میں کالی کلوٹی ہوں؟ مجھ سے مجھ ایک سے خاتون کہتی ہے کہ ہم جہیز میں تھوڑا کمپرومائز کر سکتے تھے لیکن تمہارا رنگ کم ہے اس لیے ہم زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو تو بچی بولتی ہے چاچا آپ بتاؤ کیا میں کالی ہوں، کیا میرا رنگ کم ہے؟ کیوں اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ کہہ کے وہ تینوں بچیاں رونے لگیں۔ پھر اس بچی نے بتایا کہ ایک خاتون آئی تھی رشتہ دیکھنے کے لیے، وہ پورے گھر والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی لانے کے لیے کہا، جب میں پانی لے کے چل کے آئی تو وہ خاتون مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہاری چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کنواری نہیں ہو۔ یہ کہہ کے پھر روئی بچی وہ، کہتے کیسے کیسی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں، کیسے کیسے حالات ہم نے جھیلا ہے۔ پھر اس نے کہا
رہا. پھر انہوں نے ان کو تسلی دی اور یہ پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے. وہ تینوں بچیوں نے کہا ہاں چچا ہمارا اللہ پر ایمان ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو کہ آپ آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. کہ موت کے بعد زندگی ہے اس پر تمہارا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چچا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، ابھی بھی ہم ایمان پر قائم ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا تم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی شہزادیاں بنا کر پیدا کیا ہے. اللہ نے تو تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کے حالات تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس بچی نے بتایا کہ جب سے یہ واٹس ایپ پہ خبر وائرل ہوئی ہے تو جو لوگ یہ بڑی خوشی کے ساتھ واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں نا وہ اس کو ضرور سنیں. اس نے کہا کہ جب سے یہ واٹس ایپ پہ خبر وائرل ہوئی ہے نوجوان لڑکے روزانہ میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور ایسی گندی گندی گالیاں دے کے جاتے ہیں، اتنی گندی گالیاں دے کے جاتے ہیں کہ ہمارے کان سن سن کے پک گئے ہیں.
پھر وہ لڑکی نے بتایا کہ کچھ نوجوان آئے، انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہمیں، بہت برا بھلا کہا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنیں آؤ، کپڑے نکال کے راستے پہ لیٹ جاؤ تاکہ ہندو آئیں اور تم سے اپنی ضرورت پوری کر کے جائیں۔ تو پھر ایک دوسرا گروپ آیا لڑکوں کا، انہوں نے بھی کچی کچی گالیاں دی ہمیں کہ تم نے ہندو کے ساتھ شادی کی تم نے، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی، چل یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سے کون میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مسلمان لڑکوں نے ان بچیوں سے کہا کہ اس بچی سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو دھندا کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ بتائیں ان بچیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو پھر وہ جو صاحب گئے تھے، انہوں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اس ہندو لڑکے سے تعلقات کب سے ہیں؟ تو وہ لڑکی قسم کھا کے کہتی ہے کہ چچا میرا اس لڑکے سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، میں خود گئی آفس میں، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے خود جا کر اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایک دم سے پریشان ہو گیا لڑکا، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا نہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ 3 دن کا ٹائم دیں، تو اس نے 3 دن کا ٹائم لیا، اور پھر 3 دن کے بعد آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے مذہب کو نہیں چھیڑیں گی، میں آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑوں گا۔ اس شرط پر پھر ہماری شادی ہوئی۔ تو آپ بتائیں اس میں لڑکے کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اپنی مرضی سے خود اس سے شادی کی ہے، اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، میں خوش ہوں اس کے ساتھ۔ تو آپ بتائیں میرے 2 بہنوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں، ہم کیسے جہیز کے ڈیمانڈ پورے کریں؟ ہم کیسے لوگوں کی طرف سے آنے والے جو تانے ہیں اس کو سنیں؟ کیسے یہ جو مانگ رہے ہیں اتنا پیسہ روپیہ اس کو ہم کیسے ادا کریں؟ وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ وہ رونے لگی تینوں بچیاں سارے قصے کو سنا کر۔ تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کیا کریں؟ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم لوگ یہ گھر خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ اس بچی نے بتایا دیکھیے ہمارے ابا تو پیرالیسس ہیں، اب چل پھر بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ہمارا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اپنے جو ہندو شوہر ہیں ہسبینڈ ہیں ان کو کال کرو، وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، چنئی میں ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو کال کیا، کال پہ بات کی، کانفیڈنس میں لیا، انہوں نے بھی کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، اتنی تمیز اور اخلاق کے ساتھ کسی نے اب تک ہم سے بات نہیں کی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے اس بچی کے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے، باپ کو بتا کر کے، وہ پوری فیملی کو اس گھر سے خالی کرا کر اپنے گھر میں لا کر رکھا انہوں نے، وہاں ان کی خدمت کی، کھلایا پلایا، پھر دوسرا گھر دوسرے محلے میں کرائے پہ لے کر پوری فیملی کو ان کی وہاں پر شفٹ کیا۔ وہ جو لڑکا تھا ہندو لڑکا وہ بھی بہت متاثر ہوا، یہ بچیوں نے بھی بہت دعائیں دی کہ چچا آپ فرشتہ بن کر آئے ہماری زندگی میں، ورنہ لوگوں نے گالیاں دے دے کے، تانے دے دے کے ہمیں مار دیا تھا، زندہ مار دیا تھا ہمیں۔ تو پھر وہ لڑکا بھی اتنا متاثر ہوا، وہ چنئی سے واپس آیا اس شہر میں، اور آنے کے بعد کال کیا، کہا کہ چچا میں سفر سے آیا ہوں لیکن پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ کے وہ بیٹھا، ملاقات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی، اسلام کے تعلق سے بھی اس کو بتایا گیا، اس نے بھی اسلام کے تعلق سے پوچھتا رہا۔ اس نے کہا چچا مجھے پہلے سے ہی اسلام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، تو پہلے ہم نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ میں اس کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ لڑکی میرے مذہب کو نہیں چھیڑے گی، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم جلدی نہ کرو بیٹا، جو کام جلدی میں کیا جاتا ہے پھر وہ جلدی ہی چھوڑ بھی جاتا ہے، تم جاؤ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر، اگر دل میں بات ہو تو پھر آنا۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا، اور 3 دن کے بعد پھر اس نے خود سے کال کیا، بولا نہیں چچا میں نے بہت سوچا اس کے اوپر، اسٹڈی بھی کی، اور میری بیوی سے بھی میں نے مشورہ کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، کل جمعہ کا دن ہے، پوتر دن ہے، آپ کہیں گے تو میں آ جاتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو پھر اگلے دن وہ بچہ آیا اور جمعہ کے دن اس کو کلمہ پڑھایا، اللہ کی توفیق سے پھر وہ ایمان میں داخل ہوا۔ پھر ان بچیوں کے اس بچی کے نکاح کی تجدید کی گئی۔ نکاح کیا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، غیر کورٹ میرج ہوئی تھی، تو ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ بچہ بھی اسلام میں آیا اور ان بچیوں کی بھی عزت محفوظ ہوئی۔ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے، سنجیدہ لوگ شہر کے جب اس طرح کی خبر پہنچیں تو جائیں، عزت سے بات کریں، پیار محبت سے بات کریں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، اور مسجد کے کمیٹی کے لوگ، محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ فکر کریں کہ ان کی اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ سب لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، لوگ جا کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔
اور یہ جو جوڑا جہیز اور یہ بھیک منگنے کا جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں رائج ہو چکا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے سادگی پر شادیوں کو لائیں، ورنہ قوم تو برباد ہوتی چلی جا رہی ہے شادیوں کے پیچھے، ان اخراجات کے پیچھے اور جوڑے جہیز کی اس لعنت کے پیچھے۔ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارے قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو، تو خدا را اس پوسٹ کو، اس طرح کے پوسٹ کو فارورڈ نہ کریں، عوام میں نہ پھیلائیں۔ اگر کسی کو مل بھی جائیں تو ذلیل کرنے کو، گالیاں دینے کو کوئی بڑا کمال نہ سمجھیں، سنجیدہ قسم کے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ ان کے فیملی سے مل کر، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی فکر کریں۔ جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، انتہائی افسوس اور درد کی بات یہ ہے کہ اس واقعے سے آج جو درد اور غم پہنچا ہے، یقیناً شاید کسی اور واقعے سے نہ پہنچا ہو، چونکہ آج ہماری بہن بیٹیاں مسلم گھرانوں میں ہوتے ہوئے، جبکہ شریعت نے نکاح کو اتنا بوجھ نہیں بنایا جتنا آج ہم نے بنا دیا، جس کی بنا پر ہماری بہن بیٹیاں غیروں سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں نوجوان بچے شادی کے لیے تیار ہیں اور اچھے خاصے مالدار ہیں، اور پھر بھی وہ جہیز کے لالچ میں آ کر بیچاری اچھی خاصی خوبصورت بچیوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ اور درد مندانہ اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے گھروں میں نوجوان بچے یا نوجوان بچیاں موجود ہوں، وہ ان کی فکر کریں اور جلد از جلد جتنا ہو سکے، چونکہ شریعت مطہرہ کے اندر بلوغت کی علامت بچے اور بچیوں کی یہ ہے کہ جب وہ بچہ نہانے لگے، یعنی احتلام ہونے لگے، جس کی عمر علماء اور فقہا نے 15 سال متعین کی ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم میں بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت بچی جب اس کو ماہواری آنی شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حالت بچی یا بچے کی ہونے لگے تو فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے، کسی مناسب جگہ اچھا بچہ تلاش کیا جائے جو سیرت کا بھی اچھا ہو، صورت کا بھی اچھا ہو، تو سیرت اور صورت کو دیکھا جائے، نہ کہ اس کے جہیز یا مال کو دیکھا جائے۔ اگر آپ مال کے لالچ میں شادی کریں گے تو اللہ کے یہاں پر بہت بڑی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی، اور اگر آپ صرف سیرت کو دیکھ کر قرآنی تعلیمات کو دیکھ کر، بچی کی مجبوریاں دیکھ کر آپ شادی کریں گے تو اللہ کے یہاں پر بہت بڑے انعامات حاصل کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہو، یعنی جس کے اندر سب سے کم خرچ آتا ہے، اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے پسندیدہ نکاح وہ ہے۔ تو اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں، وہ آگے تک اس بات کو پہنچائیں اور اس آڈیو ریکارڈنگ کو ہر جگہ پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بات سمجھ آ جائے اور ہماری نوجوان جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بیچاریوں کا گھر بن جائے اور وہ غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور نہ ہوں، اسلام سے نفرت پیدا نہ ہو۔ آج یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام دھرم میں اس لیے آتے ہیں کہ اسلام دھرم اچھا ہے، بہت اس کے اندر بھید بھاؤ وغیرہ اور بہت ساری سہولتیں ان کو نظر آتی ہیں،
اور حقیقت اور سچائی ان کو نظر آتی ہے اس دھرم کے اندر، لیکن جب وہ ہمارے اخلاق اور عادات کو دیکھتے ہیں تو وہ بدظن ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے بہت سارے لوگ تو واپس مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اسلام کی جو سچائی اور حقانیت جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، اپنے آپ کے اندر وہ پیدا کریں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مرد حضرات اس پر توجہ دیں، اور ہماری عورتیں، ماں بہنیں، وہ بھی خاص طور سے توجہ دیں کہ ان کی نماز میں سستی نہ ہو، اور کسی نہ کسی پڑھے لکھے بندہ یا بندی سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، یعنی لڑکیوں کا، عورتوں کا رابطہ کسی عالمہ عورت سے رابطہ میں ہونا چاہیے، اور مردوں کا رابطہ کسی عالم مرد سے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔